تاج تارے حرم اے شہنشاہ دی، تاج تارے حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس کی پاورفل زکوٰۃ، اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی اور اپنے ورد میں رکھا تو انشاءاللہ یہ ایک طرح کی گارنٹی ہے یہ صورت کہ آپ پر جادو، جنات، شیاطین یا حمزاد یا کچھ بھی اثر نہیں کر سکے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ایک تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، دوسرا یہ کلام پاک ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، تیسری بات یہ کہ اس کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو انشاءاللہ تمام شرور سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کیسی حفاظت ہوگی تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے، بس آپ نے یہ پڑھا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اس کو کسی سے ڈرنا کیا، جنات یا جادو یا وغیرہ سے اس کو ڈرنا کیا۔ لیکن اس کے اپنے طریقے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اب دوستو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے 4901 مرتبہ پڑھنا ہے، 4901 بار۔ یہ سورہ ناس کے ٹوٹل اعداد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اگر ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، اتنا تو میرے خیال میں نہیں ہے کہ کوئی پڑھ لے گا، بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، 2 دن میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، 3 دن میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں، جتنا بھی آپ کے لیے آسانی ہو اتنے دن میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شرط ہے اس میں، وہ میں بتا دوں، جگہ، وقت، تعداد، یہ ایک ہی ہوگی۔ جگہ وقت کا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تعداد کا اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ تعداد ایک کیسی ہوگی۔ تعداد ایسے ایک ہوگی کہ آپ نے، اب میں تقسیم کر لیتا ہوں اس کو 8 پر، ہم 8 دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 پر تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ بنتا ہے اب آپ دیکھ لیں، یہ میں نے 8 پہ تقسیم کیا تو میری جو ڈیلی کی تعداد ہوگی وہ 612 ہوگی۔ ڈیلی تعداد میں پڑھوں گا 612 بار، 8 دن تک، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ پر۔ اب آخری جو 5 بچا ہیں یہ میں نے آخری دن 612 پڑھ لینے کے بعد 5 اور بھی پڑھنے ہیں، مطلب آخری دن میں نے 617 بار پڑھنا ہوگا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ویسے تو ہم 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، اب 40 دن کا چلہ کون کرے؟ جو صرف اپنی گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اب وہ چلہ کشی کیسے کرے؟ ان کے پاس 40 دن کا وقت، پھر پرہیز جلالی اور جمالی یہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس کو کرنا، کیونکہ یہ اگر آپ خود یہ کر لے کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ تعداد، یہ اس کے اعداد ہیں۔ اب اس کو آپ 70 سے ضرب دے دیں تو رمضان میں آپ اس کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے، 70 سے آپ ضرب دیں گے تو کتنی آئے گا یہ آپ خود وہ کر لیں، کاؤنٹ کر لیے، اتنی مرتبہ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں کر بھی دیتا ہوں، پہلے 0، اب تو دوستو یہ تقریباً اتنی تعداد آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو 70 سے ضرب دیں گے تو اتنی تعداد، آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ نے اتنی تعداد پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس میں کیا تاثیر ہوگی۔ اب آپ نے جگہ، وقت، تعداد ایک کر کے آپ 6 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ 6 لکھ دیں گے، آپ 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں 7 لکھ دیں گے، 8 دن لکھ لیں گے، جس طرح آپ کو آسانی ہو جتنے دن میں، لیکن یہ رمضان میں ہی آپ نے کرنا ہے،
ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ اس کی جو تعداد ہے وہ بھی مختلف ہوگی، اس کا چلہ بھی مختلف ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کریں گے، مجھے اللہ تعالیٰ سے پکی امید ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی اس کو کتنی بار پڑھنا ہوگا، یہ 113 ہم کیوں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس تعداد کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں، کیونکہ جو بدر کے صحابہ تھے ان کی تعداد 113 تھی نا، 313 تھی، تو 313 ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم 113 مرتبہ ان سے نسبت رکھ کے پڑھتے ہیں، تو آپ نے 113 بار پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر آپ ان کے تعداد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں 313 تو یہ تو سب سے بہتر ہے، ایک سال آپ اس طرح 313 بار ڈیلی پڑھ لیں جو اصحاب بدر ہیں ان کی تعداد کے مطابق، پھر آپ دیکھیں اس کا کمال کہ آپ کیسے کیسے اس سے علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ڈیلی روٹین آپ کی ہوگی، اس کو قضا، اس کے لیے وقت جگہ کی شرط نہیں ہے، بس آپ پڑھیں گے ڈیلی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس تعداد سے اگر آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کیسی جنات اور جادو کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ دوسری بات یہ کہ جن کے قوائف ابھی مکمل نہیں ہیں، آپ نے صرف بس سورہ ناس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی کا علاج کریں، دوسروں کا نہ کریں، نہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ دوسروں کا علاج کریں گے، آپ اناڑی ہیں، آپ نے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے، اور آپ بیٹھ گئے علاج کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ نقصان ہو جس کی تلافی کبھی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے گھر کا علاج، اپنے فیملی کا علاج کرنا ہے تو یہ زکوٰۃ آپ ادا کر لیں۔ اگر آپ کے مختلف آپ نے اشارات کیے، آپ کو یقین ہے کہ میرے اشارات مضبوط ہیں، تو یہ زکوٰۃ ادا کریں، پھر آپ انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں، تو پھر آپ دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری ہر بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کمنٹ میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔